السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کے اس درس میں جو موضوع ہمارے یہاں اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا بدعتیوں کی تردید میں اچھائیوں اور برائیوں کا یا اچھائیوں اور بدعتوں کا موازنہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں سلف کا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے حلقے میں گزر گئیں۔ اب اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے یہ جواب میں یہ بات کہی ہے کہ ائمہ سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جہمیہ، معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقوں کی تردید کرتے ہیں اور ان کی اچھائیاں ذکر نہیں کرتے ہیں، ان کی کسی خوبی کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے کہ بھئی جہمیہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے، بدعتی فرقہ ہے، اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا فرقہ ہے، تو ان کی بدعتوں کو تو ہمارے ائمہ بیان کرتے ہیں لیکن ان کی اچھائیوں کا، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب یہاں پر یہ جہمیہ کون ہے، اس بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، آئیے ہم لوگ اسے پڑھ لیں۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، بہت لمبی لمبی کتابیں ہیں اور بہت اہم چیزیں ہیں کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانے، اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، ناموں اور صفات میں گمراہیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں اور کتنے فرقے اللہ کے اسماء اور صفات کے معاملے میں گمراہ ہو گئے، وہ فرقے کون کون سے ہیں، ان کا کیا کیا عقیدہ ہے، یہ سب اسماء و صفات کا ایک لمبا موضوع ہے، اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی اور موقع پر وہ ساری چیزیں کی جائیں گی۔ چونکہ یہاں پر ایک نام جہمیہ کا آ گیا ہے، یہ ایک فرقہ ہے جو اللہ کے اسماء و صفات میں گمراہ فرقہ ہے، بدعتی فرقہ ہے۔ تو اس کا سرسری تعارف کہ یہ کون ہے یہ فرقہ، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جہمیہ کے بارے میں یہ باتیں ہوں گی کہ جہمیہ کا کیا تعارف ہے۔ کہتے ہیں کہ حاشیہ نمبر 1 دیکھیے، صفحہ نمبر 155 پہ، جہمیہ یہ اسماء و صفات الہی کے منکرین کا معروف بدعتی فرقہ ہے۔ اللہ کے اسماء یعنی اللہ کے نام، اللہ کی صفات کے منکرین، انکار کرنے والوں کا ایک فرقہ ہے جو بدعتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، اللہ رحمان، رحیم، غفور، غفار وغیرہ، اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں ماننا، انکار کرنا، رد کر دینا۔ اب اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، انکار کرنے کا کئی طریقہ لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کا، سارے صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کے الفاظ کو تو مانتے ہیں، معانی کو نہیں مانتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ ناموں کو مانتے ہیں، کچھ صفات کو مانتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، بقیہ ساری صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کئی انداز سے صفات الہی کا، اسماء الہی کا انکار لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ یہ انکار کرنے والے بدعت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جہمیہ یہ اسماء و صفات الہی کے منکرین کا معروف بدعتی فرقہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالی حقیقت میں عرش پر نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ ایک نہیں، 7 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی صاف لفظوں میں، اور ایسے تو قرآن کریم کی دلیلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی پر ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں، حدیثوں میں بہت ساری دلیلیں، لیکن صاف لفظوں میں قرآن کریم کے اندر 7 آیتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے۔ اب یہ فرقہ کہتا ہے، اور سب سے پہلے یہ بات اس نے کہی ہے، اسی جہمیہ فرقہ نے، کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں عرش پر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ثم استوى علی العرش، ابھی آیت کہاں، آیت کا کیا کریں گے، آیت تو سامنے ہے، اس کا کوئی جواب دینا پڑے گا، تو جواب کیا دیا، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ اب اتنا صاف ہے، اگر اس کو مانا جائے تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر آدمی نہیں مانتا ہے تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی، اس کے الفاظ کو گھمانا پڑے گا، اس کے معنی کو گھمانا پڑے گا، اس میں تحریف اس کو کہا جاتا ہے نا، یعنی اس کو اصل معنی سے ہٹا دینا۔
اصل مقصود سے اس کو ہٹا دینا یا الفاظ ہی بدل دینا، ان لوگوں نے یہی کام کیا۔ اس کو تو نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے۔ اب استوا کے معنی بلند کے ہوتے ہیں، بلند ہونا، ارتفع، اعلیٰ، بلندی میں جانا، اونچائی پر ہونا، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کو نہیں مانا، تو ان لوگوں نے استوا کا معنی استولا کر دیا۔ استوا کا معنی کیا کر دیا؟ استولا۔ الرحمن علی العرش استوا یعنی استولا، الرحمن علی العرش استولا۔ استولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ استولا کا مطلب ہوتا ہے غالب ہوا، غالب ہوا، یعنی اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، کسی اور کا تھا عرش۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر غالب ہوا، یہ مطلب بنتا ہے۔ آپ بتائیے کتنا خطرناک نظریہ ہے۔ تو اب یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جس نے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر دیا، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے۔ استوا کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، مانتے ہیں کہ یہ لفظ آیا ہے، لیکن یہ استوا کا لفظ استوا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ استولا کے معنی میں ہے۔ استولا کے معنی یعنی قابض ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر کیا ہوا؟ قابض ہوا، غالب ہوا، چھین لیا، چھین کر کے اس پر بیٹھ گیا، اس معنی میں آپ سمجھیں کہ ایسا کہنا چاہا۔ وہ جعد بن درہم ہے۔ کس نے کہا سب سے پہلے یہ بات؟ جس نے کہا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ عرش پر حقیقت میں نہیں ہے، اور استوا کا معنی استولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہوا، یہ سب سے پہلے جعد بن درہم نے کہی ہے۔ یہ بات جعد بن درہم نے کہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ کوئی فرقہ جعدیہ کے نام سے نہیں موجود ہے، کوئی فرقہ جعدیہ کے نام سے موجود نہیں ہے۔ جو فرقہ اس کا نام کیا ہے؟ جہمیہ۔ تو اصل میں شروع کرنے والا جعد بن درہم ہے، لیکن وہ جلدی ہی چلا گیا۔ اس کی فکر کو آگے بڑھانے والا جہم بن صفوان ہے۔ اس کی فکر کو آگے بڑھانے والا، اس کو سینچنے والا، اس کو پذیرائی کرنے والا، اس کو بڑھانے والا کون ہے؟ جعد بن درہم کے بعد جہم بن صفوان۔ یہ جہم بن صفوان جو ہے اس نے یہ سارے کام کیے، اس لیے یہ فرقہ جعدیہ کے نام سے مشہور نہیں ہے، بلکہ جہمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن شروعات کرنے والا جعد بن درہم ہے۔ جعد بن درہم کہاں چلا گیا؟ جیسے جعد بن درہم نے یہ فکر شروع کی، کچھ ہی دن گزرے تھے، اس کے کچھ ہی شاگرد پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد ہی خلیفہ وقت نے جعد بن درہم کو قتل کر دیا۔ اور آپ معلوم ہے نا عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن غالباً ہے بھی، آگے واقعہ موجود ہے، تو جعد بن درہم کو قتل کر دیا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جہم بن صفوان جو اس کا شاگرد تھا، اس نے اس کے اس عقیدے کو بڑھایا، یہاں تک کہ اس کے نام سے اس فرقے کا نام پڑ گیا۔ تو جعد بن درہم بدعتی، جسے امیر عراق خالد بن عبداللہ القصری نے اس وقت کے علماء اہل سنت کے فتوے کے بعد، اس وقت جو علماء اہل سنت تھے ان سے فتویٰ لے کر کے کہ ایک آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے، کیا حکم بنتا ہے، کیا فیصلہ بنتا ہے۔ اہل سنت کے فتوے کے بعد واسط میں، واسط جگہ کا نام ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سن 118 ہجری میں قتل کر دیا، 118 ہجری میں قتل کر دیا۔ انکار صفات کا یہ عقیدہ جعد بن درہم سے اس کے شاگرد جہم بن صفوان سمرقندی نے حاصل کیا، اس کے شاگرد جہم بن صفوان سمرقندی نے حاصل کیا۔ اچھا آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے، اور یہ بات بھی آگے آ رہی مستقل سوال کی شکل میں، کہ ان سب فرقوں کو جاننا، جہمیہ کو پڑھنا، جعد بن درہم کو جاننا، جہم بن صفوان کو جاننا، ابو الحسن اشعری کو جاننا، ابو منصور ماتریدی کو جاننا، اور ابن کلاب کو جاننا، کرام کی فرقے کرام، ان سب لوگوں کو آج پڑھنے کی، اس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ تو تھے کسی زمانے میں، اب تو سب ان کی موتیں ہو گئیں، ان کا پتہ لتا نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ تو آگے شیخ جمال بن فریحان ایک سوال کے تحت بہت تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ آخر اس کو کیوں پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں، بتلاتے اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نام صرف ختم ہو گئے ہیں، فرقوں کے نام آج موجود نہیں، یعنی اس نام سے فرقے آج موجود نہیں ہیں، یا ان ناموں والے جو لوگ تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان فرقوں میں جو گمراہیاں تھیں وہ گمراہیاں آج دوسرے ناموں سے موجود ہیں۔ اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے، اور کسی بھی چیز کو جاننے سے پہلے اس کی تاریخ کو جاننا، اس کی اصل کو جاننا، اس کے منشا جہاں سے نکلا ہے وہ، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس بدعت کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔
تو بہرحال اس لیے یہ ذہن میں نہ لائیں کہ کیا جہمیہ اور وغیرہ وغیرہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے تاکہ ہم آج کل کے جو اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں ان کی جڑیں یہی ہیں، نام بدل گئے، فرقے نہیں ہیں اس نام سے، لیکن یہ عقیدے باطل، یہ بدعتیں آج بھی موجود ہیں۔ انکار صفات اچھا کہاں گیا؟ سمرقندی نے حاصل کیا اور خراسان وغیرہ میں اس عقیدے کو خوب پھیلایا، کچھ لوگ اس کے پیروکار ہو گئے۔ اس نے سنمیہ کے نام سے معروف ہندوستان کے مشرکین، فلاسفہ، دہریوں سے مناظرہ کیا۔ یہ کچھ فرقے تھے اس زمانے میں، سنمیہ کے نام سے ہندوستان میں کوئی فرقہ مانا جاتا تھا، ایسے مشرکین سے بھی مناظرہ کیا، اور بہت سارے فلسفیوں سے، دہریوں سے، یعنی وہی جس کو ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، جو کسی خالق کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ زمین آسمان کو کوئی پیدا کرنے والا، وہ کہتے ہیں خود سے دنیا وجود میں آ گئی ہے، خود سے دنیا چل رہی ہے، خود سے سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، خود سے چاند ستارے آتے جاتے ہیں، سارا نظام چلتا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے لوگوں سے اس آدمی نے کیا کیا؟ مناظرہ کیا۔ کس نے؟ جہم بن صفوان نے مناظرہ کیا اور شکست کھا گیا، ہار گیا ان لوگوں سے، شکست کھا گیا۔ اس طور پر ہار گیا کہ انہوں نے اس سے کہا، یعنی ہندوستان کے سنمیہ نے، مشرکوں نے، دہریوں نے، ہے نا، ان لوگوں نے کیا کہا جہم بن صفوان سے؟ تم اپنے جس گمراہی کہاں سے آئی؟ جہم بن صفوان نے اس گمراہی کو کہاں سے لیا اور کیسے اسی کو آگے بڑھایا، کیسے بھٹک گیا، یہ اصل چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مناظرے میں اس سے یہ سوال کیا جہم بن صفوان سے، تم اپنے جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا وہ دکھائی دیتا ہے؟ تم اپنے جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا وہ دکھائی دیتا ہے؟ یعنی نظر میں آتا ہے؟ کیا وہ سونگھا جا سکتا ہے؟ ناک میں آتا ہے؟ یعنی نگاہوں میں آنا دکھائی دے گا، اور سونگھا جائے گا تو ناک کی صلاحیت استعمال ہوگی اس کے پیچھے کہ بھائی آدمی وہ سونگھے جانے والی چیز، یا چکھا جا سکتا ہے اس کو زبان، یا چھوا جا سکتا ہے، ٹچ کر سکتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ایسے ہی ملحدین جو ہوتے ہیں نا، دہریہ، اسی قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور سوالات کرتے ہیں اگر اس سلسلے میں شریعت کے اصولوں کا پتہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صفات کے بارے میں ایمان عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ایمان میں غیب پر ایمان بنیادی چیز ہے، ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے کائناتی جو دلائل ہیں، کونی دلائل، زمین آسمان، مخلوقات، سمندر، پہاڑ، دریا، ہے نا، اور بہت ساری مخلوقات، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی مخلوقات اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیلیں ہیں، اگر ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو اور ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنا شروع کر دے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حتمی طور پر گمراہی، بالکل ہار جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اسی لیے آپ سوچئے کہ جعد بن درہم کا شاگرد، کس کا شاگرد؟ جعد بن درہم کا شاگرد، اور مناظرہ کر لیا ایسے لوگوں سے تو ہار گیا۔ آج بہت سارے ہمارے نوجوان جو کچھ نہیں جانتے ہیں، دعوت دین کے جذبے سے غیر مسلموں کو، جس کے اندر یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، کمیونسٹ بھی ہوتے ہیں، بے دین لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور دعوت کا کام کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ بتائیں، ایک شبہ اگر اس نے پیش کر دیا تو خود شکار ہو جائے گا، آدمی خود شکار ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ دعوت دے دے، اس کو کوئی بات پہنچا دے، وہ خود گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا، بہک جائے گا۔ یہ واقعہ اس کی واضح دلیل ہے۔ جہاں بن صفوان سے سوال کر لیا، کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ دکھائی دیتا ہے، وہ سونگھا جا سکتا ہے، وہ چھوا جا سکتا ہے، کیا وہ چکھا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے سب کا جواب کیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم ایک معدوم کی عبادت کرتے ہو، ایک نتھنگ کی عبادت کرتے ہو، ہے ہی نہیں کچھ، نہ دکھائی دے، نہ چھوا جائے، نہ پکڑا جائے، نہ اسے چکھا جائے، نہ اسے سونگھا جائے، تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب کچھ بھی۔ اس کا مطلب تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ لا شیء، معدوم، ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں کسی چیز کا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ معدوم یعنی غیر موجود، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی تم عبادت کرتے ہو۔ چنانچہ وہ رب تعالیٰ کے بارے میں شک میں پڑ گیا، کہ ارے بات تو صحیح ہے، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، رب معبود کہتے ہیں، لیکن وہ ہے ہی نہیں، نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ دیکھا جائے، نہ چھوا جائے، نہ چکھا جائے، نہ سونگھا جائے،
تو معدوم ہے. اس طرح سے شبہ ڈال دیا، ایک شبہ میں ڈال دیا اسے، شک میں پڑ گیا، اور شک میں پڑ گیا تو کیا ہوا؟ فوراً شک کا اثر بھی ہوگا. 40 دن تک نماز نہیں پڑھی. اب ہے ہی نہیں کوئی تو پھر کس کے لیے نماز؟ دیکھا آپ نے، معدوم ہے، کس کے لیے نماز؟ اچھا 40 دن تک نماز پڑھی، نہ کوئی اور عبادت کیا، سب چھٹی، کچھ نہیں، نماز بھی نہیں، کوئی عبادت بھی نہیں، کیونکہ پہچان میں وہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. بالآخر اس کا دل معبود حقیقی سے خالی ہو گیا، دل سے بھی نکل گیا. اب مسئلہ ایمان کا ہے. ایمان کا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں یقین کرنے کو. یقین کرنے کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں. کس نے کہا کہ دکھائی دے گا تو ہی یقین کریں گے؟ کس نے کہا یقین دکھائی دے گا تو ہی تصدیق کریں گے، تو ہی جنون مانیں گے؟ پھر اگر ایسے ہی ہے تو پھر ایمان کا لفظ شریعت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کی طرح سے ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر. تو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے ہم کہاں چھوئیں گے، کہاں اسے دیکھیں گے، کہاں اسے چکیں گے، کہاں اسے ہاتھ لگائیں گے؟ اور یہ پہلے انکار کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں عرش پر نہیں. جو اصل ثابت کرنے کی چیز تھی اس کا انکار کر چکا ہے. استوا کو استولا کے معنی میں لے چکا ہے. اللہ حقیقت میں عرش پر نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہو گیا ہے. تو قابض وہاں رہ کر کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ آپ کا تھا میں اس پر قابض ہو گیا، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ گمراہی اسماء و صفات کے سلف کے معنی، سلف کے مطابق اسماء و صفات کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی آئی. تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالی ہو گیا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ معبود حقیقی سے خالی ہو گیا. تو شیطان نے اس کے دل میں ایک عقیدہ ڈالا. دیکھیے شیطان تو کھڑا ہے، تیار ہے، آپ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، بالکل لگا ہوا ہے، جہاں موقع پائے گا فوراً اپنا کام کرے گا. بہرحال شیطان نے اس کے دل میں ایک عقیدہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ محض ایک مطلق وجود کا نام ہے. مطلق وجود یعنی ایک آزاد وجود ہے. دل کے اندر شیطان نے ڈالا. ایسے تو ان کی باتوں سے سمجھ میں آیا کہ عدم ہے، وجود ہے ہی نہیں، لیکن شیطان نے کہا، جی وسوسہ ڈالا، شبہ ڈالا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے لیکن ایک جنرل وجود ہے کہیں کوئی، لیکن وہ کون ہے، کہاں ہے، کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا نام ہے، کیا قدرت ہے، اس بارے میں گمراہ کیا. مطلق وجود کا نام ہے، اس لیے اس نے مطلق وجود تسلیم کر لیا. یعنی ایسے دل میں جب بات ڈال دیا تو مان لیا کہ ہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں ایک عام وجود ہے، اور تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا. مطلق وجود کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی چیز ہے، کہیں موجود ہے، لیکن اس کے نام کیا کیا ہے، ان کی صفات کیا کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا کیا ہے، اس کی طاقت کیا کیا ہے، اس کی عظمت کیا کیا ہے، ان سب سے خالی ایک جنرل کوئی چیز موجود ہے. بس خوبیاں ہوں، صفات ہوں، نام ہو، عظمت ہو، طاقت ہو، اس کا کچھ بھی عقیدہ نہیں. یہ جہم بن صفوان ہے. ایک شبہ اس کے دل میں آیا. میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے، ایک شبہ دل میں ڈال دیا کہ جس کی عبادت کرتے وہ ہے ہی نہیں، کس کی عبادت کرو گے؟ نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ساری عبادت کرنا چھوڑ دیا، اس کا دل اللہ تعالیٰ سے خالی ہو گیا. آپ بتائیے ایسے لوگ دین کے داعی، ایسے لوگ علم بردار، ایسے لوگ دنیا کو دین کا گیان دینے والے، ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. پہلے اپنے آج آدمی یا ہمارے سماج کے بہت سارے لوگ یا اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں میں سے بہت سارے فرقے بھی، بہت ساری شخصیات بھی یہ بات کہتی ہیں کہ توحید کو کیا پڑھنا پڑھانا ہے، ایمان کو کیا پڑھنا پڑھانا ہے. وہ تو سبھی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. آپ بتائیے کہ معمولی سے سوال نے انسان کو گمراہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور اس کو گمراہ کر دیا تو اس کے راستے پر چلنے والی پوری جماعت بھی گمراہ ہو گئی. تو اب جہمیہ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے نا، ہم جانتے ہیں نا جہمیہ کے بارے میں کہ جہمیہ اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے، اسی لیے اس نے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر دیا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے، وہ مانتے ہیں صفات سے خالی مانتے ہیں، اسما سے خالی، ایک مطلق وجود ہے، کوئی چیز موجود لیکن اس کی صفات ہوں، اس کی خوبیاں، اس کی عظمتیں ہوں، تو جب وہ مطلق وجود مانتے ہیں، کوئی صفت نہیں مانتے، کوئی نام نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے سارے اللہ کے اسما کا بھی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا بھی انکار کر دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اب 10 سال کے بعد، وہ 118 میں اور یہ 128 میں، اسے ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں سن 128 ہجری میں قتل کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ فرقہ جادیہ کے بجائے جہمیہ کے نام سے معروف ہوا، کیونکہ اصل میں بڑھانے والا یہی معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ بدعتی و عقلانی فرقے اسی جہمیہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جہمیت ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ فرقوں کی کوک ہے، فرقوں کی جنم اسی سے ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے تو کہا کہ کوئی مطلق وجود ہے، کوئی صفت نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی خوبی نہیں، خوبیوں سے، صفات سے خالی ایک مطلق وجود ہے۔ لیکن اس کے بعد اور جو فرقے ان کے راستے پر چلے، ان لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال کیا، اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائے، تو کسی کے سمجھ میں کچھ آیا، کسی کے سمجھ میں کچھ آیا، اور اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کچھ کا انکار کر دیا، کچھ کو مان لیا، الفاظ کو مانا، معانی کا انکار کر دیا، کسی نے چند صفات کو، چند ناموں کو تسلیم کر لیا، بقیہ ناموں کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کی عقل میں وہ باتیں نہیں آ رہی تھیں۔ اچھا، معتزلہ کے بارے میں بھی، اشاعرہ کے بارے میں بھی، ماتریدیہ کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ یہ فرقے کون ہیں، ان کی کہانی کیا ہے، کون بانی ہے، کہاں سے شروع ہوئے، اور ان کے عقیدے وغیرہ کیا ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ سب ان کتابوں کے حوالے سے آئی ہیں، یہ جو حوالے کتابوں کے لکھے ہوئے ہیں، ان کتابوں سے لی گئی ہیں باتیں۔ جہم بن صفوان سمرقندی ایک بدعتی گمراہ شخص ہے، یعنی یہ تو فرقے کے بارے میں بات ہوئی نا، اب جہم بن صفوان شخصیت کے بارے میں کہ یہ کون ہے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، جہم بن صفوان ابو محرز سمرقندی الضال المبتدع راس الجہمیہ، یہ عربی میں، خیر شیخ امام کیا نام ہے، ذہبی، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جہم بن صفوان ابو محرز سمرقندی گمراہ بدعتی جہمیہ فرقے کا سردار ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے اور جہمیہ فرقے کا سردار ہے۔ صغار تابعین کے دور میں ہلاک ہوا، تابعین کا دور، لیکن تابعین کے دور میں جو چھوٹے تابعین تھے، یعنی بالکل لاسٹ والے، ان کے دور میں اسے قتل کیا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے کوئی روایت کیا ہے، البتہ بہت بڑے شر و فساد کی بیج بویا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ طریقہ تھا سلف کا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے کہ اس نے کوئی چیز روایت کی ہو، یعنی تابعین میں سے ہے نا، صغار تابعین میں سے، تو صحابہ سے کوئی چیز روایت بھی تو کرنا چاہیے اسے۔ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی چیز روایت بھی کیا ہے اس نے، لیکن اس کی زندگی بتلاتی ہے کہ بہت بڑی فتنے کا بیج بو کر کے گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کی جڑ ہے یہ آدمی، اسی سے سارے فرقے وجود میں آئے۔ آپ دیکھیے، اس کا جو اصل بانی تھا 118 میں قتل کر دیا گیا، اور یہ بھی 128 میں قتل کر دیا گیا، لیکن انکار صفات کا مسئلہ آج تک موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ابھی ہم لوگ تفہیم القرآن پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے عرش کے بارے میں کیا کیا کہا مولانا مودودی نے، وہ سب چیزیں وہیں سے آئی ہیں نا، وہ سب چیزیں وہیں سے آئی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں عقل کا استعمال کرنا اور اسی کو بنیاد بنا کر کے فیصلہ کر لینا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جہمیہ کا بھی وجود، اسی لیے معتزلہ کا بھی وجود ہوا، اور اسی طرح سے اشاعرہ کا بھی وجود ہوا، ماتریدیہ کا بھی وجود ہوا۔ یہ سارے فرقے اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ جہمیہ کی چند نمایاں بدعات یہ ہیں، اس فرقے کے بارے میں چند باتیں وضاحت کے ساتھ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات کا انکار، استغفر اللہ۔ اچھا، اب آپ بتائیے کہ یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ یہ عقیدہ ہندوستان کے سنمیہ سے، دہریوں سے، مشرکین سے لیا۔ مناظرہ کیا، ہار گئے، یہ جیت گئے، یہی عقیدہ ان کے ہاں گیا، شبہ ڈال دیا۔ تو اب اسی لیے معدوم کی عبادت کرتے ہو۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ معدوم کی۔ ایک مطلق وجود ہے، معدوم ہے، لیکن شیطان نے کیا سمجھایا کہ ایک مطلق وجود ہے، بغیر صفات کے، بغیر خوبیوں کے، بغیر قدرت کے، بغیر نام کے۔ اس لیے سارے ناموں کا، ساری صفات کا انکار۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں آپ بتائیے، کتنے نام اللہ تبارک، ان سب کا انکار، یہ ان کا عقیدہ ہے۔
نمبر 2، قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ استغفر اللہ، قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، یہ کہا جہمیہ کا عقیدہ یہ ہے۔ نمبر 3، ایمان، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان میں عمل داخل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لو، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا عمل کبھی کیا کبھی نہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل میں یہ مستقل عقیدہ تو مرجیہ کا ہے، مستقل طور پر یہ عقیدہ مرجیہ کا ہے۔ مرجیہ کے معنی ہوتے ہیں دور کرنے والا، دیر کرنے والا، یا دوری پیدا کرنے والا۔ تو چونکہ یہ لوگ عمل کو ایمان سے دور کر دیتے ہیں، عمل کو ایمان سے دور کر دیتے ہیں کہ عمل کی ضرورت ایمان میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا کلمہ توحید کا، ایمان کا اگر درست ہے تو پھر عمل کرے نہ کرے، اچھا کرے برا کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل الٹا کر کے ہے۔ کہتے ہیں اگر ایک آدمی ساری نیکیاں کرتا رہے، اس کا ایمان صحیح نہ ہو تو وہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں ایمان کے بگڑنے کے ساتھ، عقیدے کے فساد کے ساتھ ساری نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، کوئی کام نہیں آتی ہیں۔ تو اگر ایمان صحیح ہو تو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی دلیل، اور دونوں بنیاد غلط ہے، بات بھی غلط، دلیل بھی غلط۔ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، ایمان کے اندر عمل شامل ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ہے، اور ایمان کے اندر عمل ہے۔ باب، امام بخاری نے باب قائم کیا اس بات کا بیان کہ نماز ایمان کا حصہ ہے، اس بات کا بیان کہ روزہ ایمان میں، اس بات کا بیان کہ زکوٰۃ ایمان میں، اس بات کا بیان کہ جہاد ایمان، یہ سارے اعمال ایمان کے اندر ہے کہ نہیں؟ ایمان، ایمان کے اندر ہے۔ اور ایسے بھی ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے نجات کے لیے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، لہٰذا یہ مرجیہ بھی ہے، یعنی مرجیہ کا عقیدہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، ورنہ مستقل ایک فرقہ ہے مرجیہ جو عمل کو ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 4، بندے کا اپنا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کاموں پر مجبور ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کیسی بات ہے؟ بالکل مجبور نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے، اب ہمیں اختیار ہے کہ نہیں اختیار ہے؟ چاہے تو مسجد جائیں، چاہے تو گھر میں چلے جائیں سو جائیں، چاہے تو اپنے کاروبار میں چلے جائیں، چاہے تو کوئی اور کام کرنے چلے جائیں۔ کون روک رہا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے کہ مسجد میں نہ ہو؟ زناکاری بدکاری کے بھی اڈے ہیں، وہاں بھی جا سکتے ہیں، دین کے وجہ سے وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا اختیار ہے کہ ہم وہاں جائیں یا وہاں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر کے نبی کو بھیج کر کے بتلا دیا ہے کہ یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے نیک بن جائے چاہے بد بن جائے، شکر گزار بن جائے نہ شکرہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھول دیے ہیں۔ انا وہدیناہ النجدین، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ برائی کا راستہ۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعضاء اور جوارح عطا فرمائے، ہمیں اللہ نے دل دیا، دماغ دیا ہے نا، عقل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پیر، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، زبان، ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم دنیا کی اپنی ساری مصلحتوں کو سمجھتے ہیں کہ اچھائی یہ ہے برائی یہ ہے، اور اس کے مطابق اچھائیوں کو لیتے ہیں برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم کیسے مجبور کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ مجبور نہیں، اس اعتبار سے یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے۔ جہمیہ کی تکفیر، جہمیہ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں کہ نہیں کافر ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، اس پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی کہ ان فرقوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے۔ دیکھیے، جہمیہ کو علماء امت کی ایک بڑی تعداد نے کافر اور بے دین قرار دیا ہے، جن میں عبداللہ بن مبارک، سلام بن ابو المطیع، ابراہیم بن طہمان، عبدالوہاب الوراق، یزید بن ہارون، خارجہ بن مصعب، عبد الحمید الحمانی، احمد بن ابراہیم دورقی، قتیبہ بن سعید، عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرحمن بن ابراہیم بن ابو نعیم، احمد بن عبداللہ بن یونس، خارجہ بن مصعب اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے جہمیہ فرقے کو کافر قرار دیا ہے، جہمیہ فرقے کو کافر قرار دیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار لازم آتا ہے نا، اللہ کے سارے ناموں کا انکار، اللہ کے سارے صفات کا انکار یہ ہے۔ حتیٰ کہ نیچے دیکھیے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ نونیہ، ایک قصیدہ ہے نون پر ختم ہوتا ہے، رحمانی سلمانی ایسے پورا نون پر ختم ہوتا ہے، لکھا ہے کہ جہمیہ کو 500 علماء کرام نے کافر قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جہمیہ کو 500 علماء کرام نے کافر قرار دیا ہے، اور اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
آخری بات صفحہ نمبر 158 پر جہمیہ کی بدعات اور ان کی شبہات اور تلبیس کاریوں کی تردید میں ائمہ سلف کی چند اہم اور بنیادی کتابیں ہیں، یہ بطور مثال ذکر کر دی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جہمیہ کا عقیدہ جاننے کے لیے ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ علماء نے کتنی کتابیں لکھی ہیں تاکہ امت کو آگاہ کرے کہ جہمیہ کی بدعتیں، جہمیہ کی بدعات یہ ہیں، ان سے لوگ دور رہیں ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ یہ کتابوں کے نام ہے الرد علی الجہمیہ والزنادقہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، یہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے۔ ایسے الرد علی الجہمیہ عثمان بن سعید الدارمی کی کتاب ہے۔ ایسے ہی الرد علی الجہمیہ کے نام سے ابن مندہ کی کتاب ہے۔ ایسے بیان و تلبیس الجہمیہ فی تأسیس بدعہم الکلامیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ایسے ہی الصواعق المرسلہ فی الرد علی الجہمیہ والمعطلہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں بھی چند ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ علماء امت نے جہمیہ کی بدعات کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور دلائل پیش کیے ہیں کہ یہ بدعتی فرقہ ہے، اور 500 علماء کرام نے تو ان کو دین اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ ان کی بدعت فسق والی بدعت نہیں ہے بلکہ کفر والی بدعت ہے۔ تب تو 500 علماء میرے بھائیوں، تو 500 علماء کا مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ متواتر کے درجے سے بہت آگے جا چکا ہے، اکا دکا بات نہیں ہے بلکہ 500 علماء، اور تقریباً 10 علماء کے نام تو ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے جنہوں نے میرے بھائیوں یا اس فرقے کو کافر قرار دیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں آج کا یہ سیشن جو تھا وہ اس حوالے سے تھا۔ یہ دوسرا سیشن آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید وہ ساری باتیں آنے والی ہیں جس میں اہل بدعت کے ساتھ رویہ سلف کا کیا ہے اور ان کی بدعتوں کو بیان کرنے کے ساتھ کیا موازنے کا طریقہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مزید باتیں اس حوالے سے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو منہج سلف سمجھنے کی، اہل بدعت کے ساتھ امت کے سلف کا موقف کیا رہا ہے، اس کے شواہد، اس کے دلائل اور اس کے حوالوں کو جاننے کی، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔